السلام علیکم ایوری ون، امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ تو آج میں آپ کے ساتھ اپنے بچوں کی پروگریس شیئر کروں گی، ٹھیک ہے، جس طریقے سے میں ان کو کاپی میں کام کرواتی ہوں۔ یہ سارا کرائٹیریا، ایکٹیویٹیز کیا ہیں، کون کون سی کس کس طریقے سے ایکٹیویٹیز، اور ان کی پورے منتھ میں کیا پروگریس رہی ہے وہ میں کر بتاؤں گی۔ کون سے لیٹرز، کون سے نمبرز ہم نے کور کر لیے ہیں، ٹھیک ہے، پورے منتھ میں۔ تو یہ میرے ایک بیٹی کی کاپی ہے اور یہ میرے دوسرے بیٹی کی کاپی ہے، ٹھیک ہے، دونوں سیم ایج کے ہیں اور دونوں کی پروگریس بھی الگ الگ ہے۔ تو یہاں پہ یہ میرے بیٹے اذلان کی نوٹ بک ہے، ٹھیک ہے۔ میتھس اور انگلش کے لیے ہم ایک ہی نوٹ بک یوز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لارج اسکوائر والی کاپی ہم نے لی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور ہم وہ یوز کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا ڈے 1 تھا، جس میں اس طریقے کی میرے بیٹے کی جو ہے پروگریس تھی، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ کے ساتھ جو لیٹر انہوں نے خود بنائے ہیں، میں نے اس پہ اس کو اسٹار بھی دیے، ٹھیک ہے۔ ساتھ کے ساتھ جو ہے وہ بچوں کو اپریسیشن بھی ملتی رہنی چاہیے تاکہ بچے موٹیویٹ ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ اس طریقے کی ایکٹیویٹیز ہم نے کی ہیں، ٹھیک ہے۔ میچنگ کی ایکٹیویٹیز آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے میچ کیا ہے۔ یہ خود انڈیپینڈنٹلی سارا کام جو ہے نا میرے بیٹے نے خود کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور ہم نے ٹریسنگ والا کام ہم نے بہت کم کیا ہے، سمپل میں اس طریقے سے 2 ڈاٹ ڈال کے میں نے انڈیپینڈنٹ جو ورک ہوتا ہے نا وہ کروایا ہے۔ میں نے ٹریسنگ والا کام میں نے نہیں کروایا، ٹھیک ہے۔ جب میں نے دیکھا کہ ہاں خود سے بغیر ٹریسنگ ڈاٹ کے زیادہ اچھا لکھا جا رہا ہے، تو میں نے سمپل وہی والا کرائٹیریا یوز کیا کہ میں سمپل 2 ڈاٹ ڈال دیتی تھی اور وہ خود سے لکھ لیتے تھے۔ ابھی پرفیکشن نہیں ہے اتنی زیادہ، ٹھیک ہے۔ کلرنگ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اسٹارٹنگ میں کیسی کلرنگ ہے، ٹھیک ہے۔ کلرنگ بھی آہستہ آہستہ بہتر ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی کہیں پہ کوئی چیز بالکل پرفیکٹ ہے، کہیں پہ لیٹر پرفیکٹ نہیں ہے، صحیح ہے۔ تو پرفیکشن آہستہ آہستہ ہی آتی ہے، ڈے بائی ڈے ہم پریکٹس کرتے ہیں۔ اس طریقے کی آرٹ اینڈ کرافٹ بھی ہم نے کی ہے، ایکٹیویٹیز بھی ہم نے کی ہیں، اور کچھ ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ میں آرٹ بک میں بھی لگاتی ہوں، اور کچھ ایکٹیویٹیز میں نے فائل بھی بنائی ہوئی ہے، اس میں بھی میں لگاتی رہتی ہوں ان بچوں کی ایکٹیویٹیز نا، ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، پرفیکشن جو ہے نا وہ ڈے بائی ڈے ہم پریکٹس کرتے ہیں جب ہی آتی ہے۔ یہ نہیں کہ ہم بھی کوئی کام اسٹارٹ کرتے ہیں نا تو وہ ہم سے فرسٹ ٹائم میں ہی بالکل پرفیکٹ نہیں ہو جاتا۔ اب جیسا بھی 1 بنایا ہے، ٹیڑھا میڑھا آڑا ٹیڑھا جیسا بھی بنایا ہے، جیسا بھی 3 لکھا ہے، بس سب سے بڑی بات ہے کہ بچے ایفرٹ کر رہے ہیں، وہ اپنی ایبیلٹیز کو شو کر رہے ہیں، اور ہمیں ان کی ایبیلٹیز کو موٹیویٹ کرنا چاہیے، ان کو سراہنا چاہیے، نہ کہ ہم انہیں بولیں نہیں جی ایسا نہیں ایسے لکھیں، ایسے نہیں ایسے لکھیں۔ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ پرفیکشن آہستہ آہستہ ہی پریکٹس کر کے آتی ہے، ایک دم سے پریکٹس، ایک دم سے جو ہے آپ یہ چاہیں کہ ہم نے آج بتایا اور کل ہمیں رسپانس ملنا شروع ہو جائے، تو ایسا کسی بھی کام میں نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ شیپس میچنگ کی ایکٹیویٹی تھی، یہ ہماری کلر سارٹنگ کی ایکٹیویٹی آ گئی۔ یہ پورے منتھ کی پروگریس ہے میرے ایک بیٹے کی، ٹھیک ہے۔ دونوں بیٹے ہیں اور دونوں ماشاء اللہ ٹوئن ہیں، تو دونوں کی پروگریس بھی الگ الگ ہے۔ ایک بالکل پرفیکٹ پینسل پکڑ کے لکھتا ہے، ایک تھوڑا لائٹ پینسل کو کر کے لکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس طریقے کی ایکٹیویٹیز ساری بچوں نے خود کی ہوئی ہیں، خود انڈیپینڈنٹلی انہوں نے جو ہے نا یہ پیسٹنگ کی ہوئی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیں کلرنگ میں بھی دونوں کی میں بہت فرق ہے، ایک کو کلر کرنے کا بڑا شوق ہے، ایک کو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گئی ایک بیٹے کی، اور سٹارٹنگ میں ہم نے اس طریقے کی ایکٹیویٹی، یعنی میں ان کو اپریل سے پریکٹس کروا رہی ہوں، اور یہ ہم فری ہینڈ ورکنگ کرتے تھے ساری، یہ اس طریقے کی ایکٹیویٹیز تھیں ساری۔ یہ اپریل سے میں ان کو پریکٹس کروا رہی ہوں، اور یہ اپریل سے ہی اپنے ایبلٹیز کو جو ہے وہ شو آف کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اب سپٹمبر سے سمجھے میں نے ان کو مکمل طور پہ میں نے ان کو ٹرین کرنا اسٹارٹ کیا ہے، اسکول کے لیے پریپیئر کرنا، کیونکہ یہ ابھی 3 ایئرس کے ہو چکے ہیں۔ تو یہ تھیں ساری فری ہینڈ وہ ایکٹیویٹیز جو ہم اپریل سے کر رہے ہیں۔
ٹھیک ہے جی. اس طریقے کی ایکٹیویٹیز آپ بھی اپنے بچوں کو گھر میں کروا سکتے ہیں. جب بھی آپ بچوں کو پریپیئر کرنے کے لیے اسکول کے لیے پریپیئر کریں تو کبھی بھی ان کو ڈائریکٹلی جو ہے وہ بچے پرفیکٹ لکھنا اسٹارٹ نہیں کرتے. ان کو اسی طریقے کی چھوٹی موٹی ایکٹیویٹیز جو ہے وہ ہمیں کروانی چاہیے تاکہ وہ پڑھائی میں دلچسپی لینا اسٹارٹ کریں. ٹھیک ہے. اور جب بھی اسٹارٹ کریں آپ یہ ہرگز مت سوچیں. بہت پیشنس چاہیے ہوتا ہے چھوٹے بچوں کو کوئی بھی کام سکھانے کے لیے. اگر آپ کوئی بھی ایکٹیویٹی کرواتے ہیں تو آپ نے وہاں پہ موجود بھی رہنا ہے. یہ نہیں کہ آپ نے ان کو کوئی بھی ایکٹیویٹی دی اور اب آپ جیسے یہاں پہ میں نے یہ ایکٹیویٹی کروائی ہے. ٹھیک ہے. تو ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے جو ہے نا کوئی بھی ایکٹیویٹی ان کو دی اور آپ بس یہ چاہیں گے وہ خود کر لیں. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. وہاں پہ آپ نے بیٹھنا ہے، ان کو مکمل طور پہ ٹائم دینا ہے جبھی بچے صحیح سے کرتے ہیں. ورنہ پھر بچے نہ تو دلچسپی لیتے ہیں اور پھر دوسرا چیزیں جو ہے نا وہ خراب بھی کر دیتے ہیں. اور آپ نے پیشنس بھی بہت رکھنا ہوتا ہے. پیشنس کے ساتھ آپ نے چھوٹے بچوں کو پڑھانا ہوتا ہے. ان کو ہر کام میں ہر چیز میں ٹرین کرنا ہوتا ہے. اور اپریسیشن ساتھ کے ساتھ بہت ضروری ہے. وہ کوئی بھی چھوٹا سا بھی ایفرٹ کرتے ہیں آپ نے ان کو ساتھ کے ساتھ اپریسیشن لازمی دینی ہوتی ہے. اب یہ سم ٹائم جو ہے نا بچے جب تک ان کو اسٹارٹ نہ دو وہ آگے لکھتے ہی نہیں ہیں. یہ ایک بیٹا میرا ارمان ہے. ٹھیک ہے. یہ ارمان کی نوٹ بک ہے. ٹھیک ہے. تو ان کا کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ان کو اسٹارٹ دو تو وہ آگے آپ کو لکھ کے دکھائیں گے، ادروائز وہ نہیں لکھتے. پھر کلرنگ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. چیزیں آہستہ آہستہ ہی بہتر ہوتی ہیں، ایک دم سے بہتر نہیں ہوتی. اور سم ٹائم ایک دوسرے کو بھی یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یہ ایسے نہیں، ایسے لکھیں گے، اس طریقے سے نہیں، اس طریقے سے لکھیں گے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. آہستہ آہستہ ہی پریکٹس کریں گے. پریکٹس کرتے کرتے ڈے بائی ڈے ہی امپرومنٹ آئے گی. ٹھیک ہے. اپریسیشن کوئی بھی ایفرٹ کریں آپ، اپریسیشن لازمی دیں، اسٹار لازمی دیں تاکہ بچے موٹیویٹ ہوتے ہیں. بچے خوش ہوتے ہیں تو ہی وہ آگے ایفرٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ورنہ تو وہ پھر اکتا جاتے ہیں اور پھر وہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے. ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.